حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان سے جب واپس آئے، حضور نبی کریم کے سر پہ سخت درد شروع ہوا۔ آپ نے اپنے سر کو ایک پٹی سے، ایک پٹکے سے باندھا اور سخت بخار چڑھ گیا۔ بخار اور درد کی یہ شدت تھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم کے سر کے اس پٹکے کو ہاتھ لگاتے، پٹی کو ہاتھ لگاتے، وہ بھی بخار کی شدت اور حدت سے گرم ہو چکا تھا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک 13 یا 14 یا 15 دن بیمار رہے، اس کے بعد اپنے اللہ کے پاس چلے گئے۔ جب حضور بقیع سے واپس آئے نا، سر پہ سخت تکلیف ہے، سر کو پٹی سے باندھا، دیکھا حضرت عائشہ بھی گھر میں اپنے سر کو پکڑے ہوئے یوں اور کہہ رہی ہے واراسا ہو، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر، یعنی میرا سر پھٹا جا رہا ہے، درد ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انا اقول واراسا ہو، فرمایا عائشہ تو یہ کیا کہہ رہی ہے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں میرا سر، یعنی مجھے سخت تکلیف ہے۔ حضور یہ اشارہ کر رہے ہیں عائشہ تیرے سر کا درد اتنی خطرناک نہیں ہے، میرے یہ سر کا درد یہ اشارہ ہے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں اور آپ سمجھ نہیں رہی ہو۔ پھر حضور نے مزاح کے طور پہ اپنی بیوی حضرت عائشہ، میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ، ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ سے مزاح میں، دل لگی میں اور اسے خوش کرنے کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا عائشہ تو نے سر پکڑا ہے نا کہ میرے سر میں درد ہے، اگر تو اس بیماری میں مر گئی، تیرا انتقال ہو گیا، تیرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے جب یہ سنا حضور کی طرف دیکھنے لگ گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، فرمایا عائشہ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا، اگر تیرا انتقال ہو گیا تیرا کچھ نقصان نہیں ہے، تیرا فائدہ ہے، میں خود تیری لیے کفن خریدوں گا، میں خود تیرا جنازہ پڑھوں گا، میں خود آپ کے لیے دعا کروں گا اور آپ کے لیے بخشش کی دعا کروں گا، ایصال ثواب کروں گا۔ عائشہ تیرا تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے ناز میں آ کر رسول اللہ سے کہا ہاں آپ اسی کے انتظار میں ہو کب عائشہ کا جنازہ اٹھے اور میرے گھر میں نئی نویلی کوئی اور بیوی آ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پگلی کو، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت ہے، نہ کہ شادی کرنے کا وقت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے دن گزار رہے ہیں۔ آپ نے بیماری کے ان ایام میں 1 ہفتے تک اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں باری باری ان کے نمبروں پہ رات گزاری، ایک گھر میں مساوات اور عدل دکھایا، دنیا والوں کو بتایا کہ 1 سے زائد شادیاں میرے پاک پیغمبر کی سنت ہے، لیکن عدل و انصاف کے ساتھ، نہ کہ ظلم اور زیادتی کر کے۔ اسے رسول اللہ نے دنیا سے جاتے وقت بھی، سخت بیماری میں بھی، مختلف ازواج مطہرات کے گھروں میں راتیں گزاری۔ جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے اپنی ساری ازواج سے اجازت لی، فرمایا اگر تمہاری اجازت ہو میں اب چل پھر نہیں سکتا، سخت بیمار ہوں، یہ باقی زندگی کے دن، یہ بقیہ دن حضرت عائشہ کے گھر گزار لوں، حضرت عائشہ کے گھر گزار لوں۔ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے دل سے اجازت دی کہ اللہ کے نبی ہماری اجازت ہے، ہم نے اپنا حق معاف کر دیا ہے، آپ یہ بقیہ دن حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر گزار لیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی کہ آپ اپنا پاؤں خود نہیں اٹھا سکتے۔ حضرت فضل بن عباس اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے دونوں کے کندھوں پہ حضور نے یوں ہاتھ رکھا اور حضرت میمونہ کے گھر سے حضرت عائشہ کے گھر چلے گئے، حضرت عائشہ کے گھر چلے گئے۔ یوں
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے 27 یا 28 یا 29 سفر کو بروز پیر. ایک ہفتہ آپ نے اپنی ساری ازواج مطہرات کے مابین گزارا، ہر ایک کے گھر میں. اس کے بعد پیر والے دن حضور حضرت میمونہ کے گھر سے حضرت عائشہ کے گھر چلے گئے. پورا ایک ہفتہ حضور نبی کریم کی تیمارداری کرنے کا اعزاز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملا. ایک ہفتہ یوں 13 یا 14 یا 15 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے ایک دن فرمایا کہ عائشہ میرا دل پھٹ رہا ہے، میری شہرت کٹ رہی ہے، اور یہ اس زہر کا اثر ہے نا جو خیبر میں مجھے یہودیوں نے کھلایا تھا. یہودیوں نے جو زہر مجھے خیبر میں گوشت میں ملا کے کھلایا تھا، آج اس زہر کا اثر واضح ہو رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے، اور اسی زہر کے نتیجے میں میری شہرت کٹ رہی ہے. یوں اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کی اس آرزو کو بھی پورا کیا. میرے پاک پیغمبر نے باوجود نبی ہونے کے، باوجود رسول ہونے کے، باوجود خاتم النبیین ہونے کے، میدان جہاد میں اکثر ایک دعا مانگی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. فرمایا مجھ محمد کی آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کر دیا جاؤں. اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو نبوت کے ساتھ، رسالت کے ساتھ، ختم نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ نے شہادت بھی دی. اور وہ شہادت کیسے؟ اس زہر کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا. یوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید نبی ہیں. کون سے نبی ہیں؟ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، اور شہید بھی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک دن فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے دولت قدم میں آ گئی کہ اپنے ابا جان کی تیمارداری کروں. حضور سے حال احوال پوچھا. حال احوال پوچھنے کے بعد حضور نبی کریم نے حضرت فاطمہ کے کان میں سرگوشی کر کے کچھ جملے کہے. فرمایا ہم سب نے دیکھا حضرت فاطمہ زار و کتار رونے لگی. فرمایا حضور نے پیار سے سر پہ ہاتھ پھیرا، سینے سے لگایا، پھر کان میں کچھ چپکے کچھ جملے کہے. حضرت فاطمہ کا چہرہ خوشی سے کھلنے لگا، یوں جیسے چودھویں کا چاند ہے. فرمایا اس کے بعد ہم نے فاطمہ کو پکڑا، فاطمہ آپ پہلے روئی کیوں تھی، بعد میں مسکرائی کیوں ہو؟ حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ اللہ کے نبی کا راز ہے، میں اس راز کو، اس امانت کو افشا نہیں کرنا چاہتی، یہ میرے ابا کا راز ہے. فرمایا دن گزرتے گئے. فرمایا جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، فرمایا میں نے ایک دن فاطمہ کو پکڑا، فاطمہ میں تیری ماں ہوں نا، میں تیری امی ہوں، بتاؤ نا حضور نے اپنے آخری دنوں میں تیرے کان میں ایک جملہ کہا، پہلے روئی تھی پھر کہا آپ مسکرائی تھی، کیا معاملہ ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا پہلے راز تھا، اب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں اور آپ نے واسطہ بھی بڑھا دیا ہے، تو سن میری پیاری امی جان، پہلے میرے پاک پیغمبر نے، میرے ابا نے مجھے کان میں کہا بیٹی فاطمہ صبر کرنا، میری دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. اور اس سال رمضان میں جبرائیل امین نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کا دور کیا ہے، پہلے 1 مرتبہ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. یہ اشارہ ہے میرے دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. میری بیٹی فاطمہ صبر کرنا، نوحہ نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا، گلے شکوے نہیں کرنے. فرمایا میں نے اپنے والد کے فراق میں، جدائی کے اس غم میں میرے آنکھوں سے آنسو نکلے، میں زاروں کے تار رونے لگی. فرمایا پھر میرے ابا نے مجھے سینے سے لگایا، فرمایا میری بیٹی فاطمہ رو مت، میرے اہل بیت میں سب سے پہلے میرے ساتھ جس کی ملاقات ہوگی فاطمہ وہ آپ ہوگی. اور اگلی بات سن، فاطمہ
تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ فرمایا جب یہ بشارت سنائی میں خوشی سے مسکرا گئی، میں خوشی سے مسکرا گئی۔ وفات سے 5 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ حضور کو سخت بخار چڑھائے نا، حضور نے فرمایا جاؤ ٹھنڈا پانی لاؤ، 7 مشکیزیں بھر کے لاؤ تاکہ میں غسل کروں اور میرے بخار کی حدت گرمی یہ کم ہو جائے کہ میں مسجد میں جاؤں نماز پڑھوں۔ صحابہ کرام گئے، 7 مشکیزیں پانی کے بھر کے لائے، حضور نے غسل کیا، بخار ذرا کم ہوا، حضور نبی کریم مسجد تشریف لے گئے، مسجد تشریف لے گئے، نماز پڑھائی۔ میرے اور آپ کے پاک پیغمبر نے مسجد نبوی کے ممبر پہ چڑھ کے ایک شاندار تقریر کی۔ کیا تقریر کی؟ حضور نبی کریم نے فرمایا اما بعد، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا دیا، نبی کی قبروں کی طرف وہ سجدے کرتے ہیں۔ اللہ ان یہود اور ان نصارہ پہ لعنت بھیجے، اللہ کی پھٹکار ہو، لعنت ہو۔ فرمایا میرے صحابہ میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا، میری قبر کی طرف سجدہ نہ کرنا۔ دنیا سے حضور جا رہے ہیں، اپنے صحابہ کو جو نصیحت کر رہے ہیں، کیا نصیحت ہے؟ کہ اللہ یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، یہود و نصارہ پہ اللہ کی پھٹکار ہو، انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنایا، نبی کی قبر کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کی طرف سجدے کرتے ہیں، اسی کی عبادت سے اس کے آگے جھکتے ہیں۔ اے میرے صحابہ میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کا ایام تھے، اس میں حضور نے نمازیں پڑھائی ہیں۔ آخری دنوں میں 17 نمازیں یا 20 نمازیں، 3 یا 4 دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے زندگی میں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کی ہے۔ حضور نے آخری نماز اپنی وفات سے 4 دن پہلے مغرب کی نماز پڑھائی، سورہ والمرسلات عرفا، اس سورت کی تلاوت کر کے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد گھر تشریف لائے، بخار بہت زیادہ ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، بلال چلے گئے، آواز لگایا الصلاۃ جامعۃ، نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، رسول اللہ اٹھنا چاہتے ہیں، کمزوری و نکاہت سے اٹھ نہیں سکتے، آپ نے فرمایا میرے پاس پانی لاؤ۔ 1 مرتبہ غسل کیا، اٹھنا چاہا اٹھ نہ سکے، دوسری مرتبہ غسل کیا، اٹھنا چاہا اٹھ نہ سکے، تیسری مرتبہ غسل کیا، اٹھنا چاہا اٹھ نہ سکے۔ فرمایا بلال جاؤ، صحابہ انتظار میں ہیں، انہیں کہہ دو مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ کھڑی ہو گئی ہے، اپنے باپ پہ ترس کھا رہی ہے کہ حضور کے مصلی پہ، حضور کی زندگی میں یہ پہلا موقع ہے کوئی صحابی کھڑا ہو رہا ہے، ابھی حضور زندہ ہیں، لوگ میرے باپ کو منحوس سمجھیں گے۔ اسی کا اللہ کے نبی میرا باپ میرا والد ابو بکر نرم دل والا ہے، دل نرم ہے، آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، روئیں گے، برداشت نہیں ہوگا۔ حضور نے 1 مرتبہ کہا عائشہ چھوڑ دو اس بات کو، حضرت عائشہ نے دوبارہ اصرار کیا، 6 بار اصرار کیا، حتیٰ کہ حضرت حفصہ کو بھی اپنے ساتھ ہم نوا بنایا، کہا حفصہ حضور سے کہہ دو ابو بکر کا دل نرم ہے، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، میرے باپ عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیجئے۔ حفصہ بھی آ گئی، دونوں نے اللہ کے نبی عمر کے لیے حکم صادر فرمایا کہ عمر نماز پڑھائے۔ حضور غصہ ہو گئے، فرمایا انکنا صواحب یوسف، فرمایا تم یوسف علیہ السلام کی 7 والی عورتوں کی طرح ہو، زلیخا اور اس کی کمنی والیوں کی طرح۔ فرمایا اوپر کچھ ہے دل میں کچھ ہے، فرمایا مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، بلال جلدی جا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہہ دو کہ ابو بکر نماز پڑھائے۔ حضور کیا ہی دنوں میں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے 17 نمازیں پڑھانے والے
صحابی کا نام ابو بکر ہے یا 20 نمازیں پڑھانے والے کا نام ابو بکر ہے. گئے بلال حضور کا حکم لے کر پیغام لے کر ابو بکر کے کان میں کہا. ابو بکر نے جو سنا آج میرا پیارا نبی مصلی پہ نماز بھی نہیں پڑھا سکتے, اتنے بیمار ہیں. چیخ نکل گئی. سیرت نگاروں نے لکھا غشی کھا کر بے ہوش ہو گئے. دوبارہ اٹھے, حضور کا حکم بڑا ہے, مصلی پہ کھڑے ہو گئے. نماز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی. بعض سیرت نگار لکھتے ہیں یہ تو 4 دن پہلے کی بات ہے, وفات سے 4 دن پہلے ابوبکر صدیق نے نماز پڑھی. جب 2 دن رہ گئے وفات, حضور کی وفات کے 2 دن رہ گئے, حضرات صحابہ کرام حضور کی بیماری کو دیکھ کر رو رہے ہیں, پریشان ہیں. کیوں نہ پریشان ہو, محبوب رب العالمین پیغمبر کے آمد پہ جہاں پہ کائنات کی ہر چیز نے خوشی منائی ہے, وہیں پہ حضور کے وفات کا صدمہ تھوڑا ہی ہے. یہ کوئی معمولی صدمہ ہے. اس لیے صحابہ کرام رو رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں حضور پہ. حضور حیات رہیں, حضور زندہ رہیں. رو رہے ہیں حضور کو. کسی نے بتایا انصار بڑے پریشان ہیں, رو رہے ہیں, عجیب حال ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں وفات سے 2 دن پہلے حضور کی صحت ذرا ٹھیک ہو گئی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 آدمیوں کے سہارے سے, حضرت عباس اور حضرت علی المرتضیٰ کے سہارے سے, ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مسجد نبوی میں آئے. قدم نہیں اٹھا سکتے مسلمانوں, پاؤں گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں, لیکن باجماعت نماز کو نہیں چھوڑ رہے. نماز باجماعت کے لیے مسجد میں آ رہے ہیں, دنیا سے جاتے وقت پیغام دے رہے ہیں. بیماری جتنی بڑی ہو, آپ جیسے کیسے ہو, اپنے آپ کو گھسیٹتے گھسیٹتے فریاد کرتے کرتے مسجد میں آؤ, سجدے کرتے جاؤ, اور اس حال میں دنیا سے جاؤ کہ آپ باجماعت نمازی ہو. آج ہم مسلمان ہیں معمولی معمولی باتوں پہ ہٹے کٹے مشٹنڈے. مسجد میں اذان ہو جاتی ہے, بازار بھرے ہوتے ہیں, گراؤنڈ بھرے ہوتے ہیں, ہمارے کانوں پہ جو نہیں رینگتی. حضور نبی کریم دنیا سے جا رہے, نماز کا اتنا اہتمام ہے. مسجد میں ظہر کی نماز کا وقت ہے, ابوبکر مصلی پہ کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں. مسلمانوں یاد رکھو, توجہ. ابوبکر کو پاؤں کی آہٹ جب سنائی دی گئی, ابوبکر پیچھے ہٹنے لگ گئے. حضور نبی کریم نے فرمایا ابوبکر سے کہا اپنے مکان پہ کھڑے رہو, اپنی جگہ پہ نماز پڑھاؤ, ہٹنا نہیں ہے. پھر حضور نبی کریم کو عباس اور علی رضی اللہ نے لا کر حضرت ابوبکر کے بائیں طرف بٹھا دیا. اب آدھی نماز ابوبکر نے پڑھائی ہے, اب اس سے آگے کی نماز حضور نبی کریم پڑھا رہے ہیں. آواز پست ہے, ابوبکر تکبیر کہہ رہے ہیں, اس نماز کی تکبیر کہہ رہے ہیں. یوں یہ نماز مکمل ہو گئی. نماز مکمل ہونے کے بعد حضور مسجد نبوی کے منبر پہ چڑھ گئے, بیٹھ گئے. صحابہ کرام رو رہے ہیں حضور کی بیماری کو دیکھ کر, سب کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہے. ابوبکر صدیق کہنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی آپ پہ میرے ماں باپ قربان, اللہ آپ کو کچھ نہ کرے. حضور نبی کریم نے ابوبکر کی پریشانی کو دیکھا, پھر ابوبکر کے مقام مرتبے کو صحابہ کے سامنے واضح کرنے کے لیے ایک حکم ارشاد فرمایا ان امن الناس علیہ, فرمایا لوگوں میں سے سب سے بڑا احسان میرے اوپر جس کا ہے, فرمایا وہ ابوبکر ہے. میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دنیا میں چکا دیا ہے, ایک ابوبکر ہے کہ اس کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا. اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں جتنے دروازے کھلتے ہیں سب کو بند کر دو, سب دریچوں کو بند کر دو سوائے ابوبکر کے دروازے کے. یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف, جس کا دروازہ کھلا ہے یہ میرے بعد جانشین ہے, جس کو اپنے مصلی پہ کھڑے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا یہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل ہے, جس کو نماز کے مصلی پہ کھڑا کر کے اس کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھائی یہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل ہے. یہ 2 دن پہلے کی بات ہے. وصال نبوی کا دن, حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کا دن آ گیا, پیر کا دن ہے. صبح کی نماز صحابہ کرام
مسجد نبوی میں ادا کرنے کے لیے آ گئے. مسجد نبوی میں آ گئے. ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہیں. بعض سیرت نگار لکھتے 30,000 صحابہ کرام صبح کی نماز ابو بکر کے پیچھے پڑھنے کے لیے انہوں نے نیت باندھی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چارپائی سے کھڑے ہوئے اور اپنے داماد علی اور حضرت عباس سے کہا مجھے سہارا دو. دونوں نے سہارا دیا. سہارا دینے کے بعد فرمایا مجھے مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے اس دروازے کے پاس لے جاؤ. دروازے کے پاس لے جایا گیا. پردے کو یوں ہاتھ سے حضور نے ہٹایا. سامنے دینا محراب اور منبر نظر آ رہا ہے. دیکھا ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, قرات کر رہے ہیں. 30,000 صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں. حضور نبی کریم نے یہ منظر دیکھا. بیماری کے باوجود حضور کا چہرہ کھل گیا خوشی سے. حضور مسکرا گئے. حضور ایسے مسکرائے ساری مسجد نبوی روشن ہو گیا. صحابہ کرام نے حضور کی اس روشنی کو دیکھا, آپ کی خوشبو کو سونگا. صحابہ کرام نے یوں چہرے کو پھیرا, کنکھیوں سے دیکھنا چاہا, نماز کو توڑنا چاہا کہ حضور آ گئے. ابو بکر نے بھی نماز توڑنی چاہیے. حضور نے اشارہ کر کے بتا دیا ابو بکر نماز پڑھائیے. پردے کو گرا دیا. یہ آخری حضور کو دیدار ہے. مسجد نبوی کی طرف آپ اپنا رخ کر رہے ہیں. حضور اپنے چارپائی پہ آ گئے. اتنے میں جبرائیل امین آ گئے. جبرائیل امین آ گئے اور کیا کہنے لگے. ابو ہریرہ کی روایت ہے ان اللہ یقرئک السلام. فرمایا اللہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں وکیف تجدک. آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کی بیماری کا کیا حال ہے, آپ کی طبیعت کیسی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میری طبیعت خراب ہے, تکلیف بہت زیادہ ہے. 3 دن مسلسل جبرائیل آ رہے تھے. یہ تیسری بار کی بات کر رہا ہوں. اتنے میں یہ بات کر ہی رہے ہیں اسرائیل دروازے پہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں. دروازے کو کھٹکھٹایا. گھر سے کوئی باہر گیا, دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا, کوئی نظر نہیں آ رہا. حضور نبی کریم نے فرمایا اسرائیل ہیں. جبرائیل نے کہا اسرائیل آ گئے ہیں. جی جبرائیل جاؤ پوچھو کیسے آ رہے ہیں. کہنے لگے اسرائیل محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے اندر آنے کی اجازت ہے. فرمایا جی ہاں اجازت ہے, آئیے. اسرائیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں. جبرائیل پاس ہیں. کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کا رب آپ کو 2 اختیار دے رہے ہیں. آپ دنیا کی زندگی چاہتے ہیں, لمبی زندگی دے رہے ہیں, اور اگر آپ اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں, جنت چاہتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں. جبرائیل بھی بول گئے. فرمایا اللہ کے نبی رب ذوالجلال کو آپ کی ملاقات کا بڑا شوق ہے. اللہ کو آپ کی ملاقات کا بڑا شوق ہے. حضور نبی کریم نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف یوں اٹھائے. حضرت عائشہ کی روایت ہے, بخاری کی روایت ہے, پھر رفیق الاعلیٰ اللہم پھر رفیق الاعلیٰ. اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کو چاہتا ہوں, میں اس مقام کو چاہتا ہوں, اعلیٰ علیین میں اس مقام کو چاہتا ہوں, میں ملنا چاہتا ہوں. یہ جملے کہے, یہ جملے کہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کرنے کا عمل شروع ہوا. نزع کا وہ عمل شروع ہوا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک پیالہ رکھا ہوا ہے. حضور تکلیف سے اس پیالے میں ہاتھ ایسے رکھتے ہیں, پانی سے بھیگا ہوا ہاتھ اپنے چہرے انور پہ پھیرتے ہیں. فرمایا پھر خشک ہو جاتا ہے اور زبان پہ جملہ ہے اللہم فر رفیق الاعلیٰ. فرمایا میں حضور کے ہاتھوں پہ قرآن کی آخری 3 سورتیں قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتی ہوں, اور پھر حضور کے یہ ہاتھ کو حضور کے پورے جسم پہ پھیرتی ہوں تاکہ حضور کو شفا مل جائے. اور میں وہ دعا پڑھتی ہوں جو حضور بیمار کی تیمارداری کے وقت پڑھا کرتے تھے. فرمایا حضور نے ایک موقع پہ میرے ہاتھ کو پکڑا. فرمایا ہاتھ کو ہٹا دو, میں اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں. حضور نے اس بیماری میں اپنی شفا کے لیے کبھی دعا نہیں کی, کیونکہ حضور کو بتا دیا گیا تھا
آپ کے جانے کا وقت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح آپ کے جسد انصری سے پرواز کرنے لگی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے سینے انور پہ ہاتھ رکھا، حضرت عائشہ نے آپ کے جسم کو چھوا۔ حضرت عائشہ فرماتی حضور کی روح جب پرواز کر گئی یوں خوشبو آئی، فرمایا اس طرح کی خوشبو میں نے زندگی بھر کبھی نہیں سونگی۔ حضرت میمونہ فرماتی ہے ایسی خوشبو تھی، اس خوشبو سے میری بھوک ختم ہو گئی اور ایک ہفتے تک وہ خوشبو آتی رہی، ایک ہفتے تک ہمارا گھر منور و معطر ہوتا رہا۔ حضور نبی کریم کا وصال ہو گیا۔ صحابہ کرام کے علم میں نہیں ہے کیا معاملہ ہے، صحابہ کرام کی عجیب حالت ہے، بڑے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے، میں اس ٹاپک کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخری بات، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے، جنازہ کیسے پڑھایا جائے۔ ایک 2 منٹ اوپر ہوں گے، میں آج معذرت کرتا ہوں، یہ سیرت کا ٹاپک میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کیسے پڑھایا جائے؟ چنانچہ حضور نبی کریم کے صحابہ، کوئی کہہ رہا ہے کہ کپڑوں کو اتار دیا جائے غسل دیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے کپڑوں ہی میں غسل دیا جائے، یہ اختلاف ہے۔ اتنے میں سب صحابہ کرام کو نیند آ گئی۔ اسی اثناء میں غیب سے ایک آواز آئی کہ اللہ کے محبوب کو آپ کے پیراہن مبارک میں، آپ کے قمیص اور کپڑوں میں ہی غسل دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے غسل دینا شروع کیا۔ غسل کس کس نے دیا؟ حضور نبی کریم کو آپ کے کپڑوں میں جن صحابہ کرام نے غسل دیا ان میں ایک نام حضرت علی کا ہے، ایک نام حضرت عباس کا ہے۔ کروٹ بدلنے کی جو خدمت کی ہے وہ اب حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس اور قسم بن عباس نے کی ہے، اور پانی ڈالنے کی خدمت حضرت اسامہ بن زید اور شقران نے کی ہے۔ حضور کو غسل دے دیا گیا۔ پھر حضور کو کہ ان کپڑوں کو نکالا گیا لیکن اس انداز سے کہ حضور کا جسم کھلنے نہ پائے۔ 3 کپڑوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ پھر صحابہ پریشان کہ حضور نبی کریم کی قبر کہاں پہ کھودیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے بڑے عالم تھے، کہنے لگے میں نے اللہ کے پاک پیغمبر سے سنا ہے نبی کی وفات جہاں پہ ہوتی ہے، جس چارپائی جس جگہ پہ ہوتی ہے وہیں پہ اس کی قبر بنتی ہے۔ چنانچہ حضور کی اس تلائی و بسترے کو ہٹا دیا گیا، اس جگہ کو کھودنا شروع کیا۔ پھر مشورہ بٹھایا گیا قبر کس طرح کی کھودی جائے، لحد یا شق۔ ایک صحابی تھے جس کا نام ابو طلحہ تھا، اسے یہ اعزاز ملا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھودا، قبر تیار ہو گئی۔ اب جنازہ کیسے پڑھیں؟ ابو بکر صدیق کے پاس سب جمع ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور کا جنازہ اس طرح پڑھنا ہے کہ حضور نے اپنے آخری دنوں میں اہل بیت کو یہ بتا دیا تھا کہ جب میرا جنازہ پڑھنے کا وقت آئے تو سب لوگوں نے میری چارپائی کو خالی کر کے سب نکل جاؤ، سب سے پہلے جبرائیل امین جنازہ پڑھیں گے، پھر میکائیل پڑھیں گے، پھر اسرافیل پڑھیں گے، پھر عزرائیل پڑھیں گے، پھر سارے فرشتے پڑھیں گے، پھر میرے اہل بیت کے مرد پڑھیں گے، پھر میرے اہل بیت کی عورتیں پڑھیں گی، پھر صحابہ کرام کے مرد پڑھیں گے، پھر صحابہ کرام کی عورتیں پڑھیں گی، پھر صحابہ کرام کے بچے پڑھیں گے۔ حضور کا حکم یہ تھا، سب آ گئے۔ اب جنازے میں جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو کیا یہ پڑھا یا کچھ اور پڑھا؟ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضور کے جنازے میں ابو بکر نے فرمایا تھا تکبیر کہو، ثنا پڑھو، درود پاک پڑھو، دعا پڑھو۔ ایسے ہی جنازہ ہوا ہے جیسے ہی جنازے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض علماء فرمایا نہیں، حضور کا جنازہ اس طرح کا جنازہ نہیں تھا، وہ بخشائے گئے تھے، باقاعدہ نمازی جنازہ نہیں تھی، بلکہ صحابہ کرام کے ٹولے آتے تھے، 10 حجرہ عائشہ میں جتنے لوگ مٹ سکتے تھے آتے، حضور نبی کریم پہ درود بھیجتے، سلام بھیجتے، نکلتے جاتے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے کی جب بھاری آئے، یہ اعزاز حضرت عباس کو ملا ہے، حضرت علی کو ملا ہے، حضرت عباس کے بیٹے فضل کو ملا ہے، اور اس کے دوسرے بھائی قاسم بن عباس کو ملا ہے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کا یہ مرحلہ مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔